السلام علیکم دوستو، سعودی عرب دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر ہے۔ سعودی عرب فرما رواں الخاندان سعود کا پس منظر کیا ہے اور اس خاندان کے آباء و اجداد کون تھے؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان غزہ سے ہے؟ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آل سعود حقیقت میں عرب النساء ہے۔ کیا ان کے خاندان کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ یہ تمام سوالات تھے جو تحقیق طلب تھے۔ چنانچہ اس تحقیق کا بیڑا محمد ساحر کی یہ ریسرچ اس لیے موت کا پروانہ لے کر آئی۔ سعودی حکام نے اپنی اصلی حقیقت سامنے آنے پر اس شخص کو سزائے موت دے دی۔ محمد ساحر کی ریسرچ کے مطابق 1851 ہجری میں قبلہ غزہ کی ایک شاخ المثلا سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ایک تجارتی کارواں تشکیل دیا جس کا مقصد عراق سے غذائے اجناس خرید کر انہیں نجب لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار شامی بن مثلا تھا۔ اس قافلے کا گزر رجب البقرہ کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے ایشیا خریدنے کے لیے بقرہ کے بازار کا رخ کیا۔ وہاں وہ ایک کے پاس پہنچے۔ یہ تاجر یہودی تھا۔ اس کا نام مراد کھائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق غزہ قبیلے کی ایک شاخ المثلا سے ہے۔ یہ نام سنا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور ان میں سے ہر فرد سے بڑے ادب کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے والد کے غزہ قبیلے کے بعض افراد سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بقرہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ اس نے اپنے تمام خادموں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجوریں اور چاول کی بوریاں لاد دی جائیں۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے ایک خاندان کا جیسے فرد مل گیا ہو جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا، اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا۔ چونکہ مثلا کے قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت سمجھا۔ جب قافلہ اپنی واپسی کا سفر کر رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں تو یہ اس کے لیے بڑی خوشی بختی ہوگی، کیونکہ اس کی عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھے ہی لوگوں سے ملنے جلنا شروع کر دیا، اور کئی افراد کو اپنی زبان کی بنا پر اپنے حلقہ اثر میں لانے میں کامیاب ہوا، لیکن غیر متوقع طور پر اسے وہاں التقسیم سے تعلق رکھنے والا ایک مذہبی رہنما شیخ صالح سلیمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پر یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ التقسیم سے الخضرہ آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا، فرحان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ یہاں اس نے مقامی باشندوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈال لگ گئی۔ کافر نے یہ ڈال بنو کہف کے ہاتھ فروخت کی۔ بنو کہف نے اسے ایک پیش بہا خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ اس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتوں، خانہ بدوشوں، بدو قبائل اور سادہ لو افراد میں اپنا ایک مقام بنا لیا۔
اس کے خیال میں یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرا بدوؤں سے رابطہ شروع کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا بادشاہ کہلوانا شروع کیا۔ اس موقع پر دونوں قبائل اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہاں ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہمی اس مرکز پر حملہ کر دیا اور اس یہودی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جبکہ مردخائی جان بچا کر باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور الریاض کے نزدیک ایک فارم میں پناہ لی۔ الریاض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو السعود عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک، جو کہ بہت بڑا زمیندار تھا، اس نے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ فارم کا مالک بہت ہی مہمان نواز تھا اور اس مردخائی کو پناہ دے دی۔ ایک ماہ گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کی اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ کیا کہ ان کو چوروں کے ایک گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس افسوسناک واقعے سے قبل اس نے اس ذمہ دار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی ہے، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب وہ یہاں ایک بڑا ذمہ دار کی حیثیت سے رہے۔ مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا، اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر الدریا رکھ دیا۔ فوری اس جگہ پر ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا، جس کا نام اس نے موافق رکھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے اور اس نے اس جگہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ اس نے کئی شادیاں کی، جن کے نتیجے میں وہ درجن بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹے بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں سے رکھا۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کی نقش قدم پر چلنے کے لیے ہر ایک اقدام کیا اور یہ بہت بڑا طاقتور بن گیا۔ مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام القہران تھا اور القہران کے ہاں بیٹا ہوا، اس کا نام سعود رکھا گیا اور ان کے بیٹے کے بعد کی نسل السعود کہلاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔